السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علیم رضا اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اسلام اور عصری مسائل میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سمیع، اور آج کا ٹاپک ہے دا ہسٹوریکل جرنی آف ماڈرن سائنس فرام تھیزیم ٹو ایتھیزم۔ سر سمیع سے ہم اس ٹاپک کے بارے میں جانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھیزم اور ایتھیزم کیا ہے اور اس کی جرنی کس طرح اور کہاں سے سٹارٹ ہوئی، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں اس کا کیا تعلق ہے۔ السلام علیکم سر سمیع، سر کیسے ہیں آپ؟ سر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سائنس کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ سائنس تھیزم سے کیسے ایتھیزم کی طرف اس نے سفر کیا، اور ابتدا میں سائنس کے کیا نظریات تھے۔ تھیزم کا مطلب ہے کہ الہی نظریات کے حامل تھی، اور ایک الہ پر یہ عقیدہ رکھتی تھی، اور یہ جو کریشن آف یونیورس ہیں اس کے حوالے سے، اور ابھی جو یونیورس چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی تھی، تو سائنس پہلے یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ مطلب جو ابتدائی سائنس تھی، حالانکہ اس زمانے میں جو سائنس تھی اس طرح کی ڈیولپ سائنس نہیں تھی جو آج ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جتنے بھی فلاسفرز تھے، سائنٹیفک فلاسفر جو تھے اور جو سائنٹسٹ تھے، تو وہ سارے اس نظریے کے حامل تھے کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا ہے اور اس کا چلانے والا بھی خدا ہے۔ پھر بعد میں کچھ ایسی تبدیلی آ گئی، اور کچھ تو پوری پلاننگ کے ساتھ، سازش کے ساتھ سائنس کو، پھر ایک منصوبی کے ساتھ سائنس کو ایتھیسٹ بنا دی گئی، اور الہادی نظریات کا پرچار کیا گیا کہ اب جو کائنات بنی ہے تو یہ خود بخود بنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، ایک دھماکے کی صورت میں یہ کائنات بنی، اور اب جب یہ کائنات بن گئی ہیں تو اس کا کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم پڑھیں گے اس میں کہ اور ڈسکس بھی کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ نیوٹن نے جو نظریات 19ویں صدی میں جو نظریات دیے، اور بلکہ 20ویں صدی میں نیوٹن نے جو نظریات دیے، تو اس کے مطابق تو نیوٹن نے یہ پروکلیم کیا کہ دیز آر نیچرل فورسز which are responsible for running the business of this universe۔ تو ایسے پھر اور بھی کافی تبدیلیاں آ گئی سائنسی نظریات میں، اور سائنس کو دھیرے دھیرے تھیزم سے باہر نکال کے ایتھیزم کی طرف لایا جائے گا۔ تو ابتدا کی ہم بات کرتے ہیں کہ ابتدا میں خصوصاً جو ایتھنس تھے، ان کے جو صوفیاء تھے، انہوں نے دین سے اور انہوں نے تھیزم سے ایک طور سے بغاوت کر کے ایک اور نظریہ پیش کیا، دا کانسیپٹ آف گڈ، دا تھیوری آف گڈ۔ وہ صوفسٹ جو تھے وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ گڈ کیا چیز ہے، وہ کہتے تھے گڈ اور بیڈ کوئی چیز نہیں ہے، فی الحقیقت چیزوں میں گڈ اور بیڈ کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طور سے سچویشنلسٹ چیزیں ہیں کہ حالات اور واقعات چیزوں کو گڈ بنا دیتی ہیں اور چیزوں کو بیڈ بنا دیتی ہیں، اور گڈ وہ چیز ہیں جو کہ انسان کی اسٹرانگسٹ ڈیزائر کو یا ڈیزائرز کو میٹ کریں۔ آپ کو کوئی مثلاً ایک ٹائم میں آپ کو بھوک بھی لگی ہے، بہت شدت کی بھوک لگی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو پیاس بھی لگی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو شدید نیند بھی آ رہی ہے، تو ان تینوں میں سے جو شدید ترین ڈیزائر ہیں، تو جس چیز سے آپ کے وہ شدید ترین ڈیزائر میٹ ہو جائے، پوری ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، تو چیز آپ کے لیے گڈ ہے، بے شک کسی اور کے لیے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس نظریے سے ایک اور نظریے نے بھی جنم، بلکہ دو نظریات نے جنم لیا۔ ایک نظریہ ہیڈونزم ہے، لذت پسندی ہے، کہ جس چیز میں آپ کو زیادہ سے زیادہ لذت مل جائے وہ چیز گڈ ہے، جس چیز سے آپ کو کم لذت مل جائے وہ چیز کم گڈ ہے۔ اگر سے زیادہ مل جائے تو وہ بھی تو بیڈ ہو جاتی ہے نا؟ جی وہ تو ہم ڈسکس کریں گے،
کہ اس کے کوئی کنسیکوینشلزم بھی ایک نظریہ ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نظریہ بھی انٹروڈیوس ہوا جس کو کہتے ہیں کنسیکوینشلزم. اس کے رد میں ایک اور نظریہ بھی انٹروڈیوس ہو گیا، اور کہ چیزوں کے نتائج، ایونٹس کے نتائج اور عواقب کیا ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کسی چیز سے آپ کو لذت تو مل گیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ غلط برآمد ہو گیا، کسی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو کنسیکوینشلسٹ نے کہا کہ نہیں، صرف لذت کوئی چیز نہیں ہے، ہم دیکھیں گے چیزوں کے عواقب اور نتائج اور ریزلٹس کو دیکھیں گے. کسی چیز کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز اچھی ہے، کسی چیز کا رزلٹ برا آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز بری ہے. تو آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. تو ایک اور نظریہ بھی ساتھ ساتھ ہیڈونزم کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹیرینزم کا نظریہ بھی آ گیا کہ جس چیز میں آپ کے لیے افادہ زیادہ ہیں، فائدہ زیادہ ہے، یوٹیلیٹی زیادہ ہے، تو وہ چیز زیادہ گڈ ہے. جس چیز میں آپ کا مثلاً ابھی سردی کا موسم ہے تو آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. مثلاً آپ کے سامنے مالٹا رکھا جاتا ہے، آپ کے سامنے کیلا بھی رکھا جاتا ہے، تو آپ کس چیز کو پریفر کریں گے؟ مالٹے کو پریفر کریں گے. کیلے کو اس لیے نہیں کہ کیلے کے تو کافی مسئلے مسائل ہیں، سردی میں لوگ کم ہی استعمال کرتے ہیں، بلکہ استعمال ہی نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہیں نا مارکیٹ میں کیلے کی قیمت کتنی کم ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. تو مالٹے میں آپ کے لیے یوٹیلیٹی زیادہ ہیں. تو ان نظریات سے کیا ہوا؟ سوفسٹ نے یہ جو نظریات انٹروڈیوس کرے، ایتھنس نے، جو صوفیاء کرام تھے ایتھنس کے، یہ کہ ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں آ گئی. پہلے تو کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بائبل میں اور بائبل سے قبل جتنی بھی کتابیں، الہامی کتابیں آئی تھی، تو کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دی تھی، کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں. تو وہ جو چیزیں حلال و حرام کر دی گئی تھی ان کی اہمیت ختم ہو گئی، اور انسان نے ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا کہ کس چیز میں انسان کے فائدہ ہے، کس چیز میں انسان کے لیے نقصان ہے. تو ایک اور نظریہ، بلکہ یہ بھی ایک انسان نے اعلان کیا کہ میں اپنا نفع و ضرر کا فیصلہ خود ہی کر سکتا ہوں، مجھے اوپر سے انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے. مجھے خداوند تعالیٰ سے، مجھے سپر نیچرل سے انسٹرکشنز کی ہدایات وصول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ واٹ از گڈ فار می اینڈ واٹ از بیڈ فار می، واٹ از رائٹ فار می، واٹ از رانگ فار می. تو اسی طرح آہستہ آہستہ انسان میں مادہ پرستی کو عروج مل گیا، شہ مل گیا، اور انسان مادہ پرست ہوتا رہا. اور خصوصاً جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، جس کو ہم گریکس اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور تو ان میں مادہ پرستی پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور یہ لوگ آہستہ آہستہ خدا سے دور ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے خدا سے جو تعلق تھا پہلے، جو بہت گہرا رشتہ تھا، وہ رشتہ کمزور ہو گیا. پھر اس کے اوپر ایک اور بھی کہ 5ویں قبل مسیح میں ایک اور بھی مصیبت پیدا ہو گئی. انہوں نے ایک اور نظریہ بھی، یہی جو گریکس تھے، جو سوکریٹس جن کا بہت بڑا امام تھا، سقراط ان کا بہت بڑا امام تھا، انہوں نے ان سے تو یہ امید تھی کہ یہ ان نظریات کا رد کرے گا اور یہ انسان کو دوبارہ اللہ کے ساتھ جوڑے گا، خداوند کے ساتھ جوڑے گا، اللہ کے ساتھ جوڑے گا. لیکن یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کرنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اس نے ایک اور نظریہ پیش کیا، ویلیو ججمنٹ کا، کہ الٹا اس نظریے سے انسان اور دور ہوتا گیا. سر لیکن اگر ہم سائنس کی طرف دیکھیں تو سائنس عقلی دلائل کو مانتی ہے، وہ کہتی ہے کہ عقلی دلائل ہونے چاہیے. پر اگر ہم وحی کا آنا دیکھیں یا بائبل کا یا الہامی کتابوں کا اترنا، تو یہ کوئی عقلی دلائل پہ اترتی نہیں ہے بات کہ بھئی کوئی اوپر سے چیز نیچے آ رہی ہے یا وہاں سے آپ کی گفتگو شروع ہو رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ مین وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ ایتھیزم کی طرف گئے ہیں. اصل میں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے، جو ریشنلزم کا دور آ رہا ہے، عقلیت پرستی کا جو دور آ رہا ہے، اس میں بھی ہم یہ جو
سوکریٹیز کا جو ڈسپل ہے اور اسٹوڈنٹ ہے ارسطوٹل، اس نے اس کو بہت زیادہ پروان چڑھایا. عقلیت پرستی اس سے پہلے نہیں تھی، اور اس نے یہ سقراط نے اس کو ارسطو نے اس کو پروان چڑھایا اور اس نے اس کو انٹروڈیوس کرایا اور کہا کہ یہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے اس میں ڈسکشن میں یہ بھی آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری، اکارڈنگ ٹو دا تھیوری آف سوکریٹیز، کہ جو پرائرٹیز ہے یہ آپ کی پرائرٹیز پہ منحصر ہے کہ آپ کس چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں. جس چیز کو آپ زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں تو وہ چیز زیادہ اچھی ہے، جس چیز کو آپ کم پرائرٹی دیتے ہیں تو جس طرح پہلے ہم نے اسٹرانگیسٹ ڈیزائرز کی بات کی، تو یہ بھی اس نے ایک طور سے مہر ثبت کر دیا سوکریٹیز نے کہ جس چیز کو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ چیز اچھی ہے، جس چیز کو آپ کم ترجیح دیتے ہیں وہ چیز کم اچھی ہے، جس چیز کو آپ ترجیح نہیں دیتے تو وہ چیز بری ہے. مطلب یہ کہ انسان کے ہاتھ، انسان واز کنسیڈرڈ ایز دا سینٹر آف دس یونیورس. اس نظریے نے بھی انسان کو خدا سے کافی دور کر دیا، جو کہ سقراط کے بارے میں یہ امید لو لگائی گئی تھی کہ یہ اللہ سے قریب ہاں جی سر. یہاں پہ قریب کر لے. ایک بڑا بنیادی سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں اور یہ سب نظریات ابھر رہے تھے اس صورتحال میں بھی ہم بینگ اے مسلم اپنے آپ کو بھی مائنس بھی کر دیں تو یہ فیکٹس ہیں، یا آپ اسے یہ سمجھ لیں کہ یہ بیس ہے، یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کا سینٹر نہ انسان کو بنا دیں. کیونکہ سائنس تو شاید یہ خود بھی مانتی ہے کہ انسان کی سوچ، انسان کا ڈی این اے وہ جب تک سیم نہیں ہے تو انسان کی سوچ کیسے سیم ہو سکتی ہے. تو ضرور کیا یہ چیز یہ پاسبل کیسے ہے کہ جو چیز میرے لیے اچھی ہے تو میں اس کو دوسرے سے چھین لوں یا میں ہی اس کو اپنے پاس رکھوں. تو اس طرح تو میرے خیال سے ہماری سب سے بیسک نیڈ آکسیجن ہے، پھر تو ہم کبھی بھی آکسیجن کسی کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو ہماری نیڈ ہے. پھر ماشاء اللہ، تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہی چیز ہے کہ گڈ اینڈ بیڈ کا جو تصور اتنا ویریئنٹ ہو گیا، اتنا مطلب ڈائیورسیفائڈ ہو گیا کہ کسی علاقے میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی تھی، کسی دوسرے علاقے میں وہ چیز بری سمجھی جاتی تھی. اور اس نے اوپر سے ایک اور نظریہ بھی انٹروڈیوس ہو گیا، یہ جو چارلس ڈارون کا جو نظریہ ہے، سروائیول آف دا فیٹسٹ، کہ جتنا آپ اسٹرانگ ہے جتنے آپ اپنے پرائرٹیز کو اوپر رکھ سکتے ہیں تو یو ہیو دا رائٹ ٹو سروائیو. جنگل کا قانون بن گیا، بالکل جنگل کا قانون بن گیا کہ چارلس ڈارون نے تو اوپر سے ایک اور مہر تصدیق ثبت کر دی. پھر تو سائنس ہمارے مذہب کو کمزور کر دیا نا. ہاں جی، سائنس نے کمزور نہیں کیا بلکہ لوگوں نے کمزور کر دیا. ٹھیک ہے، لوگوں نے ایسے ایسے نظریات سائنس میں شامل کر دیے کہ جس کی وجہ سے سائنس خدا بیزار بن گیا اور سائنس خدا سے دور تر چلا گیا. تو اس کے بعد جو آپ کا جو سوال تھا ریشنلزم اور ہیومن ریزننگ کا جو سوال تھا، تو پلیٹو نے یہ سارا سب کچھ انٹروڈیوس کرایا. ہی واز دا ڈسپل آف سوکریٹیز، سقراط کا شاگرد تھا. ہی انٹروڈیوس دا کویسٹ فار نالج آف ورچو اینڈ پالیٹکس. اس نے کہا کہ بیوٹی از ورچو اینڈ ورچو از بیوٹی. اور اس نے جتنے بھی امیجنیشنس اور بیوٹی اور شاعری اور میوزک اور ان چیزوں کے بارے میں بالکل سے اعلان کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ ان ریزنیبل ہے، ان لاجیکل ہے، ارریشنل ہے، اور ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں میری سلطنت میں. اور کہا کہ جتنے بھی اس قسم کے نظریات کے حامل افراد ہیں، مثلا شعراء دیکھیں تو، اور جو میوزیشنس ہیں ان کے بارے میں کہا کہ میرے سلطنت سے باہر نکل جائیں اور خالص اس چیز کو. اور کہا کہ the biggest source of knowledge is human reasoning. ہیومن ریزن جس چیز کو اچھا کہے وہ چیز اچھی ہوگی، وہ چیز گڈ ہے، جس چیز کو برا کہے وہ چیز بری ہوگی. اور کہا کہ انسانی عقل
جو ہے انسانی لاجک جو ہے، اب دیکھیں نا اس میں ہیومن ریزن اور ہیومن انٹلیکٹ میں فرق ہے. یہ بھی ذرا آج ایکسپلین کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس دونوں میں فرق معلوم ہو جائے. ہیومن ریزن یہ ہے کہ جو آپ ہیومن ریزن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مادی چیزیں ہیں اور میٹیریل فینامنا ہیں ان کے بارے میں انسانی عقل جو سوچتی ہیں، اور میٹیریل فینامنا اور فزیکل فینامنا سے جو چیزیں انسانی عقل جو ریزلٹس ڈرا کرتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن ریزننگ. اور سائنس جو ہے ہیومن ریزننگ کو پروموٹ کرتی ہیں، اس لیے کہ سائنس میٹیریل فینامنا کو ڈسکس کرتی ہیں، اور میٹیریل جو فزیکل فورسز ہے، فزیکل فینامنا ہے، ان چیزوں کو انڈر کنسیڈریشن رکھتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو سائنس ہے وہ میٹیریل ریزننگ کو پروموٹ کرتی ہیں، جو کہ کافی نہیں ہے. دیکھیں نا، صرف میٹیریل چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے اور نہ ان پر سوچتے ہیں، بلکہ انسان تو ایم میٹیریل چیزوں اور اسپرچول چیزوں اور سوشل چیزوں کو بھی انڈر کنسیڈریشن رکھتا ہے، اور ان چیزوں پر بھی انسان سوچتا ہے. تو اگر اچھا اب دیکھیں کہ انسانی عقل اگر میٹیریل فینامنا مطلب فزیکل فینامنا اور میٹا فزیکل فینامنا، میٹا فزیکل میں سارے فینامنا شامل ہے، اسپرچول فینامنا اور سوشل فینامنا، آرٹسٹک فینامنا جتنے بھی ہیں، ڈیوائن فینامنا جتنے ہیں، اگر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی ہے انسانی عقل جس کو ہم انٹلیکٹ کہتے ہیں، اگر سوچتے تو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے انٹلیکچوئل ہے اور انسان اپنے انٹلیکٹ سے کام لیتا ہے. اور اگر صرف میٹیریل فینامنا، فزیکل فینامنا، فزیکل فورسز ان پر سوچتی ہے انسانی عقل اور اس سے باہر نہیں جاتی، تو ہم کہتے ہیں یہ ہیومن ریزننگ کی بات ہے. اس کا یہ تو بہت بڑی خامی ہے، ایک طور سے ایک کمی سمجھ لیں سائنس میں، کہ انسان کہ جو سائنس ہے وہ صرف ایک آسپیکٹ کو لیتی ہے اور باقی سیورل جو آسپیکٹس ہیں ان کو نہیں لیتی. اس کا مطلب ہے سائنس از ناٹ انٹیلیجنٹ، ایگزیکٹلی سائنس از اونلی ریزنیبل اور عقل مند کہہ سکتے ہیں، لیکن انٹیلیجنٹ نہیں کہہ سکتے. دونوں میں فرق ہے. پتہ نہیں ابھی آپ لوگ شاید سمجھ رہے ہوں گے. اصل میں اگر اس کو تھوڑا سا میں اس اکارڈنگ بھی دیکھوں نا، تو وہ یہ سادی سی بات ہے کہ سائنس جو ہے نا وہ کبھی بھی اندیکھی چیز پر یقین نہیں رکھتی. ہاں جی، اس کو وہ چیز دکھانی پڑتی ہے اور ایکسپیریمنٹیشن ہے. جبکہ جو ہمارا اگر دین ہے تو وہ تو دین سب سے پہلے یہ کہتا ہے آپ فرشتوں پر ایمان لائے، ایمان بالغیب. تو ایمان بالغیب تو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارا. تو سائنس تو اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتا. جا کے تجربات کریں. ہاں، اسلام کبھی بھی منع نہیں کرتا ایکسپیریمنٹیشن آبزرویشن سے، بلکہ اسلام تو اس کی طرف راغب کرتا ہے انسان کو. اسلام نے جو قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، تمام تر آیتیں جو ہیں انسان کی اس بلیک باکس کو ایڈریس کرتے ہیں، انسان کے انٹلیکٹ کو، انسان کے ریزن کو ایڈریس کرتی ہیں. اور افلا تدبرون، افلا تعقلون، یہ جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن کی، تو اس طرف انسان کو راغب کرتی ہیں کہ انٹلیکٹ سے کام لے، صرف ریزن سے کام نہ لے. میرے خیال میں آپ صحیح سمجھ گئے ہوں گے. سائنس کو کوئی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ قرآن پڑھ لے؟ جی، کوئی سائنس کو یہ کیوں نہیں سمجھاتا کہ پہلے قرآن پڑھ لے؟ تو یہ تو ہم نے میرے خیال ابتدائی کلاسز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سائنس اس طرف آئے گی، اور شاید اس میں سائنس کو کوئی مزید کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار سال لگیں گے. ہم نے کافی پچھلے کلاسز میں اسٹیمیٹ بھی لگائی تھی کہ سائنس کو کتنا ٹائم لگے گا دونوں فینامنا کو ساتھ لے کر چلنے اور انٹلیکٹ کو استعمال کرنے کے لیے. سائنس اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی ان رانائیوں میں اور گلیمر میں ان سائنس کی عمر تو ایک 7 سال کی بچی کسی ہیں، کہ اس کو کیا پتا ہے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے اور کتنی کمپلیکسٹیز ہیں. سائنس نے ابھی تک تو صرف 5% ہی ڈسکور کیا. سائنس تو ابھی یہ بھی نہیں پروف کر سکی کہ ہم کون اور کہاں سے آئے ہیں. ہاں جی، لائف کو ابھی تک ڈیفائن نہیں کر سکی. بالکل.
تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا, پتہ نہیں 1000 سے زیادہ ٹائم. ہم نے تو 5000 سال کی اسٹیمیشن لگائی تھی کہ اس سائنس کو شاید کہ اگر اس رفتار سے سائنس ترقی کرے تو جو آپ کا کویشچن ہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, ہم تو نہیں ہوں گے, ہاں ہماری 100ویں نسل شاید 1000ویں نسل ہوگی, کہ سائنس ضرور یہ تصدیق کرے گی کہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے مین و عن ٹٹ فار ٹٹ ورڈ بائی ورڈ اٹ از دا ورڈ آف گاڈ, اور یہ سب سے زیادہ حقیقت ہے. اور جو حقیقی نالج ہے, علم حقیقی ہے, وہ صرف قرآن سے حاصل کیا جا سکتا ہے, سائنس سے. علم طبیعیات ہم حاصل تو کر سکتے ہیں, لیکن باقی جتنے علوم ہیں ان علوم کو سائنس ایڈریس نہیں کرتی. تو اس نظریے سے ارسطو کی اس نظریے نے لیفٹ نو روم فار فیتھ اینڈ فار بیوٹی اینڈ فار لو اینڈ فار امیجنیشن, بلکہ اس نے کہا کہ میری سلطنت سے تو نکل جاؤ. ہاں, تو جس کی وجہ سے سائنس آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سیکولر بنتی رہی, اور آخر کار یہ کہ اوپر سے جو یہ جو لیم ریشنلزم لنگڑی اقلیت پرستی جو شروع ہو گئی, تو اس نے اوپر سے ایک اور ٹھپا لگا دیا کہ ابھی تو انسان کی کوئی ضرورت, ابھی تو خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب خدائی تعلیمات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, انسان خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ جو اقلیت پرستی کی جو تحریک چلی, یہ ایک طور سے یہ ارسطو کی اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں, ارسطو سے ملتے ہیں. اور برصغیر میں یہ تحریک یہاں تک بھی پہنچ گئی, اور کیسے پہنچ گئی برصغیر میں اور مسلم دنیا میں یہ تحریک, اور یہ نظریات کیسے پہنچ گئی, یہ تو علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے افلاطون کی تمام تر کتابوں کا ترجمہ کیا, عربی میں ترجمہ کیا, جس کی وجہ سے عرب دنیا میں بھی یہ نظریات, اقلیت پرستی کے نظریات نے جنم لیے, اور برصغیر میں بھی اسی طرح. تو عرب میں جو تھے جناب علامہ عبدہو رحمۃ اللہ علیہ اس کی نظریات کے حامل تھے, اور علامہ ابن رشد اور علامہ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی نظریات کے حامل تھے. اور پھر علامہ ابن سینا اور علامہ ابن رشد تو اندلسی تھے, پھر علامہ ابن عبدہو جو تھے یہ مصری تھے, اور برصغیر میں پھر ہمارے جو حضرت ہیں سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ اقلیت پرست تھے, اس لیے کہ وہ جناب ان کی جو ذاتی نظریات ہیں ان پر کافی تو بحث مباحثہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد امین حسن اصلاحی اور جاوید احمد غامدی, یہ جتنے بھی علماء ہیں اسکالرز ہیں, یہ اسی افلاطون کے نظریات سے اور اقلیت پرستی کی یہ جو نظریات ہیں تو ان سے متاثر ہے, اور یہ ہر چیز کو عقل پر پرکھتے ہیں, اور احادیث کو بھی عقل پر پرکھتے ہیں, اور قرآن آیات کی تشریح بھی ریشنل کرتے ہیں, مطلب سائنٹیفک کرتے ہیں, جس کو ہم سائنٹیفک کہتے ہیں. تو بہرحال ان سب لوگوں کے نظریات اپنی جگہ انہوں نے کام کیا ہے, اور انہیں علمی کام کیا ہے, ان کے ساتھ اختلاف بجا ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ انسان کا تعلق جو ہے یہ رب کے ساتھ اور خالق کے ساتھ کمزور ہوتا رہا, اور انسان نے پھر دنیا کی طرف زیادہ توجہ دی, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. پھر انسان نے ٹریڈ ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیا, اور انہوں نے پھر اپنی فارمز اور ڈیری فارمز اور ایگریکلچر فارمز کو زیادہ توجہ دینا شروع کر دیا, اور ساتھ ساتھ جو اس کا نیچرل فیبرک تھا, جو دھاگا تھا, جو تعلق تھا, وہ کمزور ہوتا رہا نیچر کے ساتھ بھی. اس لیے کہ نیچر کے ساتھ اگر انسان کا تعلق اچھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ نیچر از دا آرٹ آف گاڈ. اگر آپ اللہ کی آرٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچر پہ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کافی اس طرف ہمیں ہماری توجہ مبذول کرائی ہیں کہ نیچر پہ اور آسمان اور زمین کی تخلیق پہ اور اپنی تخلیق پہ غور کریں, اس لیے کہ ہیومن بینگ از اے پارٹ آف نیچر. میری تو رائے ہے کہ یہ جو ہیومن بینگ ہے دس از آلسو دا آرٹ آف گاڈ.
اگر آپ اللہ کی ایک ماسٹر پیس کو آپ دیکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش، اپنے آپ میں اتر جائیں. ہے نا، عربی محاورہ بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو اس نے گویا اپنے رب کو پہچانا ہے. تو اسی طرح انسان کا تعلق نیچر کے ساتھ کمزور ہوتا گیا اور انسان مادہ پرست ہو گیا، اور پھر اس کے بعد تو ماشاءاللہ جو فیئرس کمپٹیشن اور یہ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا اور مشینیں ایجاد ہو گئی اور مختلف قسم کے اور انڈسٹریز اور اسٹیبلش ہوئی، تو انسان نے پھر ٹریڈ اور بزنس اور کٹ تھروٹ لیکن کمپٹیشن انسان اور کو خوشی نہیں کیپٹلزم. ملتی، سکون نہیں ہوتا. جی جی سکون سکون تو بہرحال نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. سکون تو اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. بے شک. پھر انڈسٹریل ریولوشن نے اوپر سے اور بھی انسان کو خدا سے توڑ دیا، تو اور انسان بزنس مین بن گیا اور ٹریڈ مین بن گیا، اور بازاروں میں رونق زیادہ ہو گئی، اور مساجد میں اور گردواروں میں اور ٹیمپلز میں ہاں رونق کم پڑ گئی، ماند پڑ گئی. تو ایک فیشن بھی ڈیولپ ہو گیا. فیشن یہ کہ جناب دیٹ از ٹو ڈینائی دا ایبسلوٹ، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ایک فیشن بھی ڈیولپ ہو گیا، خدا کے انکار کا ایک فیشن بھی. پھر یہ جو نیوٹن حضرت نے جو نظریہ دیا کہ یہ جو کائنات بنی ہیں تو اسی طرح نیچرل فورسز کی نیوٹینین جو لاز ہیں، جو نیچرل لاز ہیں، اور اب جو کائنات چل رہی تو دیز آر نیچرل فورسز which are responsible to run the business of this universe. اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو اگر ہے کسی نے بنائے بھی ہیں ہاں تو سیکولرزم سے متاثر ہو گیا. اس نے کہا اگر بنائے بھی ہے تو اگر کسی خالق نے بنائے بھی ہے تو اب اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اب اس نے ہمارے ہاتھ چھوڑ دیے. اور یہ جو یونیورس ہے اب نیچرل فورسز ان کو چلا رہے. تو اور مطلب یہ کہ الہاد کی طرف سائنس چلی گئی. اور لیکن جب تک وہ نہیں چاہتا تو ایک پتھر بھی نہیں ہلتا. ہاں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو سورہ آیت الکرسی میں بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل نگرانی کر رہا ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ایک لمحے نہیں بلکہ نینو سیکنڈ کے لیے بھی اللہ صرف نظر کرے نا تو یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. اس میں اتنے اینٹی فورسز ہیں، اتنے ڈیول فورسز ہیں کہ وہ سیکنڈ کے کوئی ہزارویں حصے میں بھی اس کو ایسے تھیس نیس کر دیتے. ابھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن جب پکڑ آئے گی نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے، بے شک پروٹیکٹ کر رہا ہے. بے شک. اور قرآن کی مختلف آیتیں اس حوالے سے بھی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی شیطانی کرے بھی تو ادھر سے ایک فَيَتْبَعُهُ الشِّهَابُ قرآن کی آیت ہیں. تو ایسے دھیرے دھیرے پھر یہ جو ہماری سائنس ہے خدا سے دور ہوتی گئی، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا، جس طرح آپ نے ابتدا میں جو کویسچن کیا، ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان جو سائنس جو ہے، یہ قرآن نے جتنے بھی حقائق کا ذکر کیا ہے تو سائنس ان کو مان لے گی، اور سائنس پر اعلان کرے گی کہ جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کائنات کے جو رونق ہے یہ اللہ کی ذات سے ہے، اور چلا بھی وہ اللہ کی ذات ہی چلا رہی ہے. تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ سائنس پہنچتی ہے، اس حقیقت تک کم پہنچتی ہے. تو ہماری دعا بھی ہے کہ سائنس جلدی پہنچ جائے تاکہ انسان جس کنفیوژن کا شکار ہے اس کنفیوژن سے بھی نکلے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ بہت سحر حاصل تھی، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی سرسمی کے توسط سے کہ کس طریقے سے ایک سائنس کا جو ایرا چل رہا ہے اور سائنس اپنا ایک ترقی کا سفر طے کر رہی ہے. لیکن آج کی گفتگو سے میں نے ایک چیز اور بھی اخذ کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایک ٹریڈ ایرا تھا، پھر اس کے بعد ایک انڈسٹریل ریولوشن آیا، اور آج کل کا جو ریولوشن چل رہا ہے اس کو بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل کے ساتھ بہت زیادہ گریپ کیا جاتا ہے. میرے خیال سے یہ ابھی تک ایک ہی ایرا چل رہا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکولر ایرا ہے، کیونکہ
جس طرح سر چیزیں اپنی مادہ پرستی کی طرف بڑھی ہیں اور جس کانسیپٹ کو ابھی تک ہم لے کر چل رہے ہیں، ہمارا زیادہ تک تعلق جو ہے وہ اسپرچول سے بالکل ہی کٹ چکا ہے، اور ہم اپنے مادہ پرستی میں اتنے زیادہ محو ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو سر جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آج کے اس پروگرام میں اپنے ہوسٹ علیم رضا کو دیجیے اجازت۔ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔